کہ یہ مہینہ اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے۔ کس کا ہے یہ؟ اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کا نام رکھا گیا ہے شہر اللہ، شہر اللہ، اللہ کا مہینہ۔ پورے 12 مہینوں میں کسی نام کے ساتھ اللہ کو نہیں جوڑا گیا ہے، نہ رمضان کو، نہ ذی الحجہ کو، نہ کسی اور ربیع الاول کو، نہ جو 11ویں کے مہینے کو، نہ 12ویں کے مہینے کو، نہ کسی مہینے کو اللہ کے ساتھ نہیں جوڑا گیا ہے سوائے محرم کے۔ تو گویا یہ مہینہ شہر اللہ ہے، شہر اللہ، اللہ کا مہینہ ہے، کہ یہ مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ محبوب مہینہ ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے 12 مہینوں میں یہ مہینہ بہت پسند تھا، یہ مہینہ بہت ہی پسند تھا۔ اس لیے اس مہینے کی اپنی فضیلت ہے۔ اس مہینے کو ہم جو ہے محبوب مہینہ کہیں۔ یہ کوئی ماتم کا مہینہ نہیں ہے، یہ کوئی رونے دھونے کا مہینہ نہیں ہے، اس مہینے سے امام حسین کی شہادت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ مہینے کی فضیلت، اس کی افضلیت، اس کا مقام و مرتبہ اسلام سے پہلے بھی اس کو حاصل تھا۔ چنانچہ مکے کے کافر اور مشرک بھی اسلام سے پہلے اسی ماہ محرم کا روزہ رکھتے تھے، اسی ماہ محرم کا روزہ رکھتے تھے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسلام سے پہلے، نبی بننے سے پہلے آپ نے محرم کا روزہ آپ نے رکھا ہے۔ رمضان کے روزوں کے بعد سال کے پورے 11 مہینوں میں جتنے نفل روزے ہیں، 6 شوال ہے، ہر مہینے کے 3 روزے ہیں، پیر جمعرات کا روزہ ہے، یوم عرفہ کا روزہ ہے، اور بھی روزے ہیں، اور بھی روزے ہیں۔ ان تمام روزوں میں حضور نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل ترین روزہ اگر کوئی ہے تو وہ محرم کا عاشورے کا روزہ ہے۔ یہ مہینہ گناہوں کی معافی کا مہینہ ہے۔ جیسے رمضان کے روزوں میں، رمضان کے اعمال میں گناہ معاف ہوتے ہیں، ذی الحجہ کے مہینے میں گناہ معاف ہوتے ہیں، ایسے ہی اس مہینے میں بھی اللہ رب العالمین بندوں کے گناہ معاف کرتا ہے، بندوں کے گناہ معاف کرتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک ہی نقطہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس ماہ محرم میں ایک دن ایسا رکھا ہے جس کے اندر روزہ رکھنے والا، اس دن روزہ رکھنے والا، اس کے 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یوم عاشورہ کا دن، 10ویں محرم کا جو روزہ ہے، وہ ایک روزہ 1 سال کے گناہوں کی بخشش کا، معافی کا باعث ہے۔ تو یہ گناہوں کی معافی کا مہینہ ہے، یہ معمولی مہینہ نہیں ہے، یہ عام مہینہ نہیں ہے۔ اس کو ایسے ناچتے گاچتے کھیلتے کودتے جھنڈے پنجے کرتے وہ چلتے ہوئے محرم کے جو ہے شربتیں پیتے ہوئے نہیں منانا ہے۔ یہ شربتیں پینے کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ روزے رکھنے کا مہینہ ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا۔ برادران گرامی، عزیز دوستوں اور بھائیوں اور خواتین اسلام، یہ ماہ محرم اس مہینے کی فضیلتوں پر احادیث میں جہاں
بے شمار حدیثیں اس کی فضیلت پر وارد ہیں، وہیں قرآن کریم میں بھی اللہ رب العالمین نے اس کی فضیلت پر اپنی تعریف ثبت کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ میں فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ کے پاس مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، جب سے کہ دنیا پیدا کی گئی، یہ زمین و آسمان پیدا کیے گئے، تب سے مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہ بڑا ٹھوس دین ہے۔ یہ سورہ توبہ کی آیت جس میں اللہ رب العالمین نے 4 مہینے حرمت والے بتلائے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 4 مہینے حرمت والے، 3 مہینے یعنی ایک کے ساتھ دوسرے لگے ہوئے ہیں، 3 مہینے اور 1 مہینہ الگ ہے۔ جو مسلسل 3 مہینے ہیں وہ ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ چوتھا مہینہ رجب کے بعد، چوتھا مہینہ جمادی الاخرہ کے بعد، شعبان سے پہلے رجب، چوتھا مہینہ رجب کا بیچ میں رکھا گیا ہے اور 3 مہینے مسلسل رکھے گئے ہیں۔ تو یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ حرمت کا مطلب یہ ہے کہ ان 4 مہینوں میں جنگ کرنا، لڑائی کرنا، جہاد کرنا، یہ سب جو ہے حرام ہے، ممنوع ہے۔ 3 متواتر جو مہینے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ محرم کا جو مہینہ ہے دراصل ترتیب میں، مہینوں کی گنتی کی ترتیب میں یہ پہلا مہینہ ہے۔ یہ پہلا مہینہ ہے، سال کے 12 مہینوں میں سب سے پہلا مہینہ محرم کا ہے۔ اس کی ترتیب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ بتائی گئی یا اس کو ترتیب دیا گیا، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ماہ محرم میں مکہ مکرمہ سے ہجرت کی تھی اور مدینہ منورہ آپ تشریف لائے تھے، تو ہجرت کو بنیاد بنا کر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ کی موجودگی میں اس ماہ محرم کو، ماہ مبارک کو سال کا پہلا مہینہ قرار دیا ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ کا جو موضوع ہے وہ ہے ماہ محرم کی 7 فضیلتیں، جس میں سے پہلی فضیلت ہے یہ مہینہ سال کا پہلا مہینہ ہے۔ گویا کسی بھی چیز کا جو پہلا ہوتا ہے وہ زیادہ افضل ہوتا ہے، پہلا نمبر یہ اونچا ہوتا ہے، بھلے وہ پہلا نمبر جو ہے چاہے وہ اچھا ہو یا خراب ہو۔ بعد کے ادوار میں پہلے کو جو ہے عربوں میں بھی ایک جو ہے امتیاز حاصل ہے۔ جیسے اگر کسی کے گھر پہلا بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اس کا نام رکھتے ہیں مثلا پہلے بیٹے کا نام رکھے یحییٰ۔ باپ کو جو ہے، جو باپ کا جو بھی نام ہے، عرب لوگ باپ کو کیا کہتے ہیں؟ ابو یحییٰ، یعنی بیٹے کے نام سے باپ کو جو پکارتے ہیں، یعنی یہ یحییٰ کا باپ ہے، یعنی باپ کے نام سے پکارنا عیب ہے۔ اب مثلا کسی کا نام جو ہے عبداللہ ہے تو ہم عبداللہ نہیں کہتے ہیں، بلکہ اس کے بڑے بیٹے کے نام سے اس کو پکارتے ہیں کہ یہ ابو یحییٰ ہے، یہ ابو فلاں ہے، ابو فلاں ہے۔ یہ بڑا جو بیٹا ہے گھر کا، یہ گھر کے اندر جو ہے بہت ہی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اور بعد میں بڑا بیٹا لچا نکلے، لفنگا نکلے، خراب نکلے، کیسا بھی نکلے، لیکن اس کو جو ہے منسوب کرتے ہیں باپ کی طرف ہی۔
اچھا نکلے تو بھی باپ کی طرف، برا نکلے تو بھی باپ کی طرف۔ تو گویا پہلا نمبر جو ہے عربوں میں خاندان کی ترتیب کے حساب سے بھی اونچا ہے، اور پھر یہ پہلا مہینہ محرم کا اپنی ترتیب میں یہ بہت ہی فضیلت والا ہے۔ تو اس ماہ محرم کی پہلی فضیلت ہے کہ یہ مہینہ سال کے 12 مہینوں میں سب سے پہلا مہینہ ہے۔ یہ پہلی فضیلت ہے، فضیلت نمبر 1۔ فضیلت نمبر 2 یہ ہے کہ حرمت والے 4 مہینوں میں اس کا پہلا نمبر ہے، اس مہینے کا پہلا نمبر ہے۔ محرم، رجب، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، یعنی سال کے جو مہینے شروع ہوتے ہیں گنتی سے محرم سے شروع ہوتے ہیں۔ محرم، ربیع الاول، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاول، جمادی الاخر، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ۔ یہ جو ترتیب ہے، اس ترتیب میں سب سے پہلا نمبر محرم کا ہے۔ اسی لیے اس مہینے کی یہ دوسری فضیلت ہے کہ یہ سال کے 12 مہینوں میں جہاں پہلا نمبر اس کا ہے، وہیں 4 حرمت والے مہینوں میں بھی اس کا نمبر پہلا ہے۔ یہ دوسری فضیلت ہو گئی۔ اس مہینے کی تیسری فضیلت یہ ہے کہ یہ مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ محبوب مہینہ ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے 12 مہینوں میں یہ مہینہ بہت پسند تھا، یہ مہینہ بہت ہی پسند تھا۔ اس لیے اس مہینے کی اپنی فضیلت ہے۔ اس مہینے کو ہم جو ہے محبوب مہینہ کہیں۔ یہ کوئی ماتم کا مہینہ نہیں ہے، یہ کوئی رونے دھونے کا مہینہ نہیں ہے۔ اس مہینے سے امام حسین کی شہادت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ مہینے کی فضیلت، اس کی افضلیت، اس کا مقام و مرتبہ اسلام سے پہلے بھی اس کو حاصل تھا۔ چنانچہ مکے کے کافر اور مشرک بھی اسلام سے پہلے اسی ماہ محرم کا روزہ رکھتے تھے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسلام سے پہلے، نبی بننے سے پہلے آپ نے محرم کا روزہ آپ نے رکھا ہے۔ تو گویا معلوم یہ ہوا کہ یہ اسلام سے پہلے کا اس کا مقام تھا، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ چونکہ یہ روزہ آپ کا محبوب مہینہ، یہ مہینہ جو ہے آپ کا محبوب مہینہ تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ یہ اس کی تیسری فضیلت ہو گئی۔ اس مہینے کی چوتھی فضیلت یہ ہے کہ یہ مہینہ اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے۔ کس کا ہے یہ؟ اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کا نام رکھا گیا ہے شہر اللہ، اللہ کا مہینہ۔ پورے 12 مہینوں میں کسی نام کے ساتھ اللہ کو نہیں جوڑا گیا ہے، نہ رمضان کو، نہ ذی الحجہ کو، نہ کسی اور ربیع الاول کو، نہ جو 11ویں کے مہینے کو، نہ 12ویں کے مہینے کو، نہ کسی مہینے کو اللہ کے ساتھ نہیں جوڑا گیا ہے سوائے محرم کے۔ تو گویا یہ مہینہ شہر اللہ ہے، شہر اللہ کا مہینہ ہے۔ جہاں یہ نبی کا محبوب مہینہ تھا، وہیں یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اسی لیے عربوں میں جو کیلنڈر چھپتے ہیں اس میں لکھتے ہیں شہر اللہ المحرم، شہر اللہ المحرم۔ تو یہ اس کی جو ہے چوتھی فضیلت ہوئی ہے۔ اسی چوتھی فضیلت میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ سال کے جو 12 مہینے ہیں، ان 12 مہینوں کو آپ جو ہے گنتے جائیے، پڑھتے جائیے۔ مثلا محرم کو جو ہے ہم المحرم لکھتے ہیں، عرب لوگ جو ہے المحرم لکھتے ہیں۔ یہ جو ال ہے، الف لام جو ال ہے عربی کا، یہ لفظ حرف الف لام ال ہے۔ المحرم میں پورے 11 مہینوں میں کہیں بھی کسی مہینے میں ال نہیں ہے۔ 11 مہینوں میں محرم، المحرم، اس کے بعد صفر، اس کو الصفر نہیں کہتے ہیں، صرف صفر کہتے ہیں۔ ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاول، جمادی الاخر، رجب،
رجب کو الرجب نہیں کہتے ہیں، شعبان کو الشعبان نہیں کہتے ہیں، رمضان کو الرمضان نہیں کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان بغیر الف لام کے ہے، شعبان بغیر الف لام کے ہے، رجب بغیر الف لام کے ہے، ذی القعدہ ذی الحجہ وغیرہ سے بغیر الف لام کے سوائے محرم کے مہینے کے، اس کو المحرم کہتے ہیں، المحرم۔ یہ بھی اس کی جو ہے ایک عظیم جو ہے انفرادیت ہے اس مہینے کی۔ یہ مہینہ بڑا منفرد مہینہ ہے۔ یہ کتنے ہو گئے؟ 6 ہوئے کہ 5 ہوئے؟ 4 ہوئے۔ وہ 4 بول رہے ہیں، آپ 5 بول رہے ہیں۔ کتنے ہو گئے؟ سو رہے ہیں آپ لوگ؟ پہلا کیا ہے؟ سال کا پہلا مہینہ اور حرمت والے مہینوں کا پہلا مہینہ، اللہ کے نبی کا محبوب مہینہ، اللہ کا مہینہ، شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ۔ اس کی 5ویں فضیلت ہے، اس مہینے کی 5ویں فضیلت ہے یہ گناہوں کی معافی کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ گناہوں کی معافی کا مہینہ ہے۔ جیسے رمضان کے روزوں میں، رمضان کے اعمال میں گناہ معاف ہوتے ہیں، ذی الحجہ کے مہینے میں گناہ معاف ہوتے ہیں، ایسے ہی اس مہینے میں بھی اللہ رب العالمین بندوں کے گناہ معاف کرتا ہے، بندوں کے گناہ معاف کرتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک ہی نقطہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس ماہ محرم میں ایک دن ایسا رکھا ہے جس کے اندر روزہ رکھنے والا، اس دن روزہ رکھنے والا، اس کے 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یوم عاشورہ، عاشورے کا دن، 10ویں محرم کا جو روزہ ہے، وہ ایک روزہ 1 سال کے گناہوں کی بخشش کا، معافی کا باعث ہے۔ تو یہ گناہوں کی معافی کا مہینہ ہے، یہ معمولی مہینہ نہیں ہے، یہ عام مہینہ نہیں ہے۔ اس کو ایسے ناچتے گاچتے کھیلتے کودتے جھنڈے پنجے کرتے وہ چلتے ہوئے محرم کے جو ہے شربتیں پیتے ہوئے نہیں منانا ہے۔ یہ شربتیں پینے کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ روزے رکھنے کا مہینہ ہے، روزہ رکھنا چاہیے۔ تو اس کی یہ 5ویں فضیلت ہے کہ یہ محرم کا مہینہ گناہوں کی معافی کا مہینہ ہے۔ 6ٹھی فضیلت اس کی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یوم عاشورہ کے ایک روزے کو 1 سال کی گناہوں کی معافی کا باعث بنایا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، صیام یوم عاشورہ احتسب، یعنی عاشورے کا 1 دن کا روزہ، مجھے یہ گمان ہے بلکہ مجھے یہ یقین ہے کہ اللہ رب العالمین اس 1 دن کے بدلے میں بندوں کے 1 سال کے گناہ معاف کرے گا۔ ان یکفر السنہ، یعنی 1 سال کے گناہوں کی معافی اس 1 دن کے روزے پہ ہوتی ہے۔ اس لیے اس 1 دن کو جو ہے ہم روزہ رکھ کر گزاریں۔ اس سلسلے میں نقطہ یہ ہے کہ اگر کوئی مسافر ہے، اس دن اگر کوئی سفر پہ ہے، مسافر ہے، یا کوئی بیمار ہے، گھر پہ ہے، سفر پر ہے، باہر ہے، تب بھی جو ہے اس کو روزہ رکھنا چاہیے۔ بیمار کو بھی یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا چاہیے، مسافر کو بھی یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا چاہیے۔ صحابہ کرام، تابعین اعظام کا یہ معمول تھا کہ وہ عرفے کا روزہ سفر میں بھی رکھتے تھے، عاشورے کا روزہ سفر میں بھی رکھتے تھے۔ سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے فرض روزے مسافر کے لیے، بیمار کے لیے معاف کر دیے ہیں، یہ بھی روزہ معاف ہونا چاہیے مسافر کے لیے یہ روزہ بھی معاف ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے بڑا عجیب نقطہ بیان کیا، کہا کہ رمضان کے روزوں کی قضا بعد میں ہو سکتی ہے، رمضان کے روزوں کی قضا رمضان کے بعد پورے 11 مہینے ہو سکتی ہے، لیکن عرفے کا روزہ چھوٹ جائے، عاشورے کا روزہ چھوٹ جائے تو ان کی قضا بعد میں ممکن نہیں ہے، ان کی قضا بعد میں ممکن نہیں ہے، بعد میں اس کا کوئی دن نہیں آئے گا۔ اس لیے اس روزے کو مسافر بھی رکھے اور بیمار بھی رکھے۔
اب بیماری کسی بھی قسم کی ہو، اللہ ہے کہ آدمی بالکل جو ہے بے ہوش ہے، یا جو ہے بالکل وہ یعنی روزہ رکھنے کی حالت سے باہر ہے. اب چھوٹے موٹے تو چلتے رہتے ہیں. شوگر چھوٹی بیماری ہے، بی پی چھوٹی بیماری ہے، لوگ بہانے بنا کر فرض روزے چھوڑتے ہیں. اب یہ تو اور آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں. اس لیے شوگر کے مریضوں کو بھی یہ روزہ رکھنا چاہیے، بی پی کے مریضوں کو بھی یہ روزہ رکھنا چاہیے، اس لیے کہ اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اگر گناہوں کی معافی کی خواہش ہے، گناہوں کے مٹنے کا شوق ہے، مٹانے کا شوق ہے، تو روزے رکھیں، روزے رکھیں تاکہ جو ہے یہ ہم کو فضیلت جو ہے حاصل ہو، یہ فضیلت ہم کو حاصل ہو. چھٹی فضیلت اس کی یہ ہے کہ عاشورے کا ایک روزہ سال بھر کے جتنے بھی نفل روزے ہیں، سال بھر کے جتنے بھی نفل روزے ہیں، ان تمام نفل روزوں میں سب سے افضل ترین روزہ یوم عاشورہ کا ہے، یوم عاشورہ کا ہے. میں جو نکات بیان کر رہا ہوں، نکات کو ذہن میں رکھیں اور سمجھیں اسلام کی جو ہے کہ کتنی بڑی عظمت ہے. رمضان کے روزوں کے بعد سال کے پورے 11 مہینوں میں جتنے نفل روزے ہیں، ست شوال ہے، ہر مہینے کے 3 روزے ہیں، پیر جمعرات کا روزہ ہے، یوم عرفہ کا روزہ ہے، اور بھی روزے ہیں، اور بھی روزے ہیں. ان تمام روزوں میں حضور نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل ترین روزہ اگر کوئی ہے تو وہ محرم کا عاشورے کا روزہ ہے. اس لیے ہم اس کو جو ہے لائٹ نہ لیں، بالکل جو ہے اس کو اہمیت سے جو ہے یہ کریں. کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے نا. اب ایک نقطہ باقی رہ گیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے اس مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرتے ہیں. ہم اس مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرتے، کہتے کہ بھائی یہ تو منحوس مہینہ ہے، یہ تو فلاں کا مہینہ، یہ ہے ایسا ہے، یعنی شادی ہی نہیں کرتے بالکل. جبکہ تاریخ میں یہ آتا ہے، احادیث میں یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ بنت حی ابن اخطب، جو یہودی حی ابن اخطب کی بیٹی صفیہ تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا محرم کے مہینے میں. محرم کے مہینے میں حضرت صفیہ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی مہینے میں ہوا ہے. تو یہ مہینہ شادی بیاہ سے رکنے کا نہیں ہے، بلکہ شادی بیاہ کرنے کا مہینہ ہے، شادی بیاہ کرنے کا مہینہ ہے. بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو غلط عقیدے لوگوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو توڑنے کے لیے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اسی مہینے میں نکاح کی تاریخ رکھیں، اسی مہینے میں کثرت سے نکاح کریں، تاکہ معلوم ہو کہ یہ شادی بیاہ کا مہینہ ہے. عام طور پر ہمارے معاشرے میں بعض چیزیں رائج ہیں، وہ ان رائج چیزوں میں سے جہاں بھی غلط اور باطل خیالات پنپتے ہیں، ان کو توڑنے کا واحد ذریعہ یہی ہے کہ ہم اس میں عمل کریں، اس میں جو ہے عمل کریں. جیسے بقرعید کے قربانی کے دن ہیں. قربانی کا دن کون سا ہے؟ 10ویں کا قربانی کا دن ہے، 11ویں کا ہے، 12ویں کا ہے. لیکن 13ویں کے روزے کے بارے میں احناف کا قول یہ ہے کہ 13ویں کو قربانی کرنا جائز نہیں ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے 4 دن رکھے ہیں، 10ویں، 11ویں، 12ویں، 13ویں. تو یہ 13ویں کا جو دن ہے، ذی الحجہ کے 13ویں کا دن، اس میں ہم کو جو ہے لازماً قربانی کرنا چاہیے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ بھی آج کا دن بھی قربانی کا دن ہے. یعنی جو مسائل لوگوں میں بہت مروج ہیں کہ یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہی کریں آپ. جیسا کہ جنازے کی نماز میں افضل یہ ہے کہ قرات جو ہے خاموشی سے پڑھی جائے، سورہ فاتحہ بغیر آواز کے پڑھی جائے، یہ افضل ہے. بغیر آواز کے جنازے میں سورہ فاتحہ پڑھنا افضل ہے. لیکن جاہلوں کو سنانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، جاہلوں کو سنت کی تعلیم دلوانے کے لیے اماموں کو چاہیے کہ وہ سورہ فاتحہ بآواز بلند پڑھیں، تاکہ جہلا کو معلوم ہو جائے. میں جو جاہل کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، یہ لفظ جاہل میرا اپنا نہیں ہے،
لفظ جاہل میرا اپنا نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے جنازے میں سورہ فاتحہ آواز سے پڑھی۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ جو ہے عام طور پر آواز سے نہیں پڑھتے ہیں، آج آپ نے جو ہے جہر سے سورہ فاتحہ پڑھی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ افضل یہ ہے کہ بغیر آواز کے سورہ فاتحہ پڑھی جائے، لیکن میں جوہلا کو سمجھانے کے لیے آواز سے سورہ فاتحہ پڑھا ہوں، تاکہ اس نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ جبکہ ہمارے بھائی جو ہے ایسی جنازے کی نماز پڑھتے ہیں جس میں نہ سورہ فاتحہ ہے نہ سورہ قل ہے، کوئی اور سورہ نہیں، بغیر سورہ فاتحہ کے نماز جنازہ پڑھ کر جو ہے دفن کرتے ہیں۔ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، بے شمار جنازے بغیر فاتحہ کے پڑھے جاتے ہیں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، وہ نماز نہیں ہے جس میں سورہ فاتحہ نہیں ہے۔ تو نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا یہ واجب ہے۔ تو یہ آپ کے ماہ محرم کی 7 فضیلتیں ہوئیں جس کو آپ نے سن لیا ہے۔ اس سلسلے میں آخری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں پوچھا کہ بھئی ہم تو روزہ رکھتے ہیں، یہ یہودی کیوں رکھتے ہیں؟ یہودی روزہ کیوں رکھتے ہیں آج کے دن؟ تو آپ سے کہا گیا کہ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے عذاب سے نجات دی تھی، تو شکرانے میں انہوں نے آج کا روزہ رکھنے کا اہتمام کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ موسیٰ کی اتباع کرنے کے زیادہ حقدار ہم ہیں، موسیٰ کی پیروی کرنے کے زیادہ حقدار ہم ہیں۔ لئن بقیت، حضور نے فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو اگلے سال، آئندہ سال میں جو ہے 90 کا روزہ رکھوں گا۔ حضور نے فرمایا کہ مخالفت کرو یہودیوں کی، یہودی ایک روزہ رکھتے ہیں، ہم دو روزے رکھیں گے ان کی مخالفت میں۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو اگلے سال میں لأصومن التاسع، میں ضرور 90 کا روزہ رکھوں گا۔ اس حدیث میں مسلم کی جو روایت ہے، اس مسلم کی روایت پہ اللہ کے نبی نے لأصومن کہا ہے کہ میں ضرور روزہ رکھوں گا۔ تو علماء نے کہا ہے کہ افضل یہ ہے کہ آدمی 90 کا روزہ رکھے اور 10ویں کا روزہ رکھے، یہ افضل ہے۔ اگر کسی وجہ سے 90 کا روزہ چھوٹ جائے تو وہ 10ویں کو اور 11ویں کو رکھے، 10ویں کو اور 11ویں کو رکھے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ 9، 10، 11 رکھے، لیکن یہ تیسرا قول جو صحیح نہیں ہے، کمزور ہے۔ اگر کوئی شخص 90 کو نہیں رکھا، 10ویں کو روزہ رکھ لیا، 11ویں کو نہیں رکھ سکا، تب بھی وہ ایک روزہ کافی ہے اس کے لیے ایک روزہ کافی ہے 10ویں محرم کا۔ کسی عذر سے 90 چھوٹ جائے، کسی عذر سے 90 کے بعد 10ویں رکھ کر 11ویں چھوٹ جائے تو ایک روزہ بھی اس کے لیے کافی ہے، ایک روزہ لازماً رکھنا چاہیے۔ یہ رمضان محرم کی جو ہے فضیلت پر کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے شیئر کی ہیں۔ اس سلسلے میں بہت ساری اور جو غلط قسم کی باتیں اڑائی گئی ہیں یا مشہور کی گئی ہیں، اس سلسلے میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت ہی شاندار جو ہے جملہ کہا ہے محرم کی فضیلت پر۔ انہوں نے محرم کی فضیلت پر میں نے جو 7 فضیلتیں بیان کی ہیں، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہی جملے میں اس مہینے کی فضیلت پر جو ہے بات کو ختم کر دیا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ شیخ الاسلام فرماتے ہیں لیس فی عاشوراء شیء مشروع الا الصیام، عاشورے کے دن محرم کی 10ویں کے دن کوئی بھی نیکی نہیں ہے، کوئی بھی نیک کام کرنا نہیں ہے سوائے روزے کے، یعنی روزے کے علاوہ 10ویں محرم کو کچھ نہیں کرنا ہے۔ سب سے بہترین کام، سب سے افضل کام عاشورے کا وہ روزہ رکھنا ہے۔ اب چاہے وہ عاشورے کا ایک دن ہو یا محرم کا پورا مہینہ ہو، محرم کے پورے مہینے میں کسی اور دن کی کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی اور رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے، صرف اور صرف عاشورے کی فضیلت کی وجہ سے محرم کو فضیلت دی گئی ہے۔
عاشورے کی فضیلت کی وجہ سے محرم کو فضیلت دی گئی ہے۔ یہ عاشورے کے سلسلے میں، ماہ محرم کے سلسلے میں چند باتیں رہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس ماہ مبارک کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عاشورے کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔